والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، درس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز کے احکام۔ کتاب الصلاۃ سے نماز کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے باب المواقیت، اوقات نماز کا بیان۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ جب آفتاب کے اندر زوال آ جائے اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور نماز عصر کے وقت کے آغاز تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت جب آدمی کا اصل سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، اور نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے، اور نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہوتا اور شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیانے نصف تک ہے، اور نماز فجر کا وقت صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ۔ اور اسی یعنی مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عصر کے بارے میں مروی ہے کہ سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں ہو، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آفتاب بلند ہو۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں معروف عبادت کو کہتے ہیں۔ بالمواقیت، مواقیت میقات کی جمع ہے، اس سے مراد وہ وقت محدود ہے جو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو بلحاظ زمانہ یا مکان۔ یہاں اس سے مراد نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقرر و متعین فرمایا ہوا وقت ہے۔ اذا زالت الشمس، جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی آسمان کے بھی عین درمیان سے جب بجانب مغرب سورج ڈھل جائے۔ وَكَانَ ذِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو، یعنی عصر کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اصل چیز کے قد کے برابر ہو جائے۔ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، تا وقتیں کہ نماز عصر کا وقت آ جائے، یعنی آدمی کا اصلی سایہ اس کے قد کے برابر ہونا۔ الشفق، غروب آفتاب کے بعد افق آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے اسے الشفق کہتے ہیں۔ الی نصف اللیل الاوسط، یہاں لفظ اوسط نصف کی صفت بن رہی ہے، اور اس سے مراد رات کا پہلا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو دو حصوں میں تقسیم کرے تو پہلا نصف حصہ اوسط کہلائے گا۔ اب پہلے نصف حصہ رات تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے۔ نقیہ فعیلہ کے وزن پر آتا ہے، نقیہ فعیلہ کے وزن پر آیا ہے، صاف ستھرا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایسا صاف و شفاف جس میں زرد رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ مرتفع، آسمان میں بلند و بالا ہو اور مغرب کی جانب مائل نہ ہو۔ حدیث بالا میں نماز کی ادائیگی کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ نماز عشاء کا آخری وقت کون سا ہے، اس میں مختلف آ رہا ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ طلوع فجر تک ہے۔ اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس سے مراد مختار وقت
ہے، اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ آدھی رات کو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ظہر کا وقت ایک مثل تک ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام یوسف اور امام ظفر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب ہے۔ ایک روایت کی روح سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اسی طرح ہے، لیکن ان کی طرف جو مشہور روایت منسوب ہے وہ دو مثل کی ہے۔ علماء احناف نے امام ابو حنیفہ کی اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ کسی صحیح مرفوع حدیث سے بھی دو مثل تک ظہر کا وقت ثابت نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نماز ظہر ایک مثل کے درمیان ہی میں ادا کر لی جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ علیہ کے دونوں شاگرد و قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ شفق کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد افق آسمان پر سرخی نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد جو سفیدی ظاہری ہوتی ہے، شفق سے وہ سفیدی مراد ہے۔ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب شمس کے ساتھ افق آسمان پر نمایاں ہوتی ہیں۔ قرینہ قیاس بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز بند کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں میں طلوع ہوتا ہے اور وہ آفتاب پرستوں کا مخصوص وقت ہے، یعنی آتش پرستوں کا، آگ کے پجاری کا مخصوص وقت ہے۔ اس لیے عین غروب شمس کے وقت نماز پڑھنی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آفتاب کی پوجا کرتے ہیں، چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ سورج پوجا کرتے ہیں یعنی سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ اسی وقت پرستش کرتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اوقات صلاۃ خمسہ بھی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اول اور آخر وقت یہی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دھوپ کے زردی مائل ہو جانے اور دو مثل سایہ کے بعد عصر کا وقت اور آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت رہتا بھی ہے یا نہیں، اس حدیث سے یہ بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں رہتا، البتہ کسی خاص مجبوری اور عذر کی حالت میں دھوپ کے زرد ہونے کے بعد عصر کا وقت اور نصف شب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال مختار وقت تو نہیں رہے گا، نیز بغیر عذر معقول کے سورج کے زرد ہونے کے بعد نماز پڑھنے والے کو حدیث میں منافق شمار کیا گیا ہے۔ راوی حدیث بریدہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے۔ بریدہ اور حسیب دونوں تصغیر ہیں۔ حسیب قبیلہ اسلم سے ہونے کی وجہ سے اسلمی کہلائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے دوران اس کے پاس سے گزرے تو اس موقع پر 80 آدمی مسلمان ہوئے، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، بیعت رضوان میں حاضر تھے، بصرہ کی طرف چلے گئے تھے، پھر وہاں سے خراسان کی جانب جہاد کے لیے نکل گئے اور مرو میں قیام پذیر ہوئے۔ وہیں ان کی وفات ہوئی۔ سن 62 یا 63 ہجری میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ابو موسیٰ اشعری، اس سے مراد عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ ہے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کوفہ اور بصرہ کے والی مقرر ہوئے، ان کے ہاتھوں فتح ہوا اور دیگر بہت سے شہر بھی انہوں نے فتح کیے۔ سن 42 ہجری میں وفات پائی۔ ونبی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين اللمية متفق علیہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی ایک مدینہ کی آخری حدود تک چلا جاتا، پھر آفتاب روشن صاف ہوتا اور آپ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے ہیں۔ نماز عشاء سے پہلے سونے اور بعد از نماز عشاء
غیر ضروری باتیں کرنے کو ناپسند اور مکروہ خیال کرتے، اور نماز فجر سے ایسے وقت فارغ ہوتے جب نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتا۔ عموماً 60 سے 100 آیت کی تعداد تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال ان احادیث سے پتہ چلا کہ ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے، مغرب کا وقت کب ہے، عشاء کا وقت کب ہے اور فجر کا وقت کب ہے۔ ہمیں ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔